پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر لیں آل محمد کے درود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فاطر الخلائق بقدرتہ وناشر الریاح برحمتہ ووتدا بالسحور میدن الرہی لا ریب صلوات۔ والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلوات۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کی چند القاب کی تلاوت کرتا ہوں۔ اگر ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے، سمندر ہے، التی ہی ام السبتین، یہ کون شہزادی ہے؟ جو سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ الحسن والحسین، وہ سید شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں ہے۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، التی ہی ام السبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین وریحانت السدرۃ المنتہی، یہ فکانہ کعبہ کوثر او ادنا کی خوشبو ہے۔ والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمی والستر اللہ المرخی والمریم الکبریٰ، بالکل القاب پڑھ رہا ہوں، والانسیۃ الحوریٰ والبتول العذراء۔ بطول کس کو کہتے ہیں؟ جب مریم سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ عیسیٰ موجود تھے، لیکن پھر بھی بطول تھی، پھر بھی بطول تھی، ہاتھوں پہ عیسیٰ کو لے کر بھی بطول تھی۔ یہ بطول کے معنی ہے۔ وَالْحُرَّةُ بَيْضَاءُ وَأُمُّ أَبِيهَا وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُعَزَّةُ وَالْمُبَارَكَةُ صلوات۔ یہ چند القاب میں نے شہزادی کے پڑھے، اب میں شہزادی کے ذاتی اسم کی تلاوت کروں گا، جس کے معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی، فاطمہ اولیائی من غضبی و فاطمہ اہدائی من رحمتی۔ حدیث قدسی ہے، یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو میرے دوستوں کو میرے غضب سے بچائے گی، میرے اولیاء کو میرے غضب سے بچائے گی، میرے دشمنوں کو میری رحمت سے ہٹائے گی۔ جب میں شہزادی کا نام لوں گا نا، نبی علیہ السلام کی پاک شہزادی حسنین کی اماں، ہم سب اس کے لیے احترام کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر تھوڑی نظریں جھکا کر درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں، تاکہ یہ دھوپ پہ بھی بیٹھے وہ بھی سائے میں آ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا گلدستہ بن جائے گا جس کی آپ سب موالی کلمے ہوں گے، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں والفاتحہ۔ سب آدمی آگے آگے آ جائیں، آگے آگے جگہ۔ وَعَلَى بَهْلِهَا وَعَلَى بَنِيهَا وَعَلَى بِنْتِهَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ صلوات۔ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَهْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بِنْتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لعن من آذى فاطمة الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے خاتون جنت کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے گا۔ خصوصاً اللہم لعنہم جمیعا۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صلوات توجہ ہے سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ویسے ہم اکثر یہ خطیب ممبر سے ایک آیت پڑھتے ہیں میں نے یہ پوری آیت پڑھی ہے 2 آیت قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ یہ انما جو لفظ ہے یہ باڑ لگاتا ہے باہر والے کو اندر نہیں جانے دیتا اندر والے کو باہر نہیں جانے دیتا انما یرید اللہ باڑی لگے کہ باڑ وہ توحید کی باڑ لگی ادھر ریجس ارد گرد توحید اندر عالم توجہ ہے ناجہ بلاغہ میں مولا علی علیہ میں آپ کو بہت خوبصورت سے آیا بڑی شاہ صاحب نے حکم کیا تو میں آ گیا تو محبت کے ساتھ ہیں اور دوسرا میں بخیل نہیں ہوں جہاں بھی جاتا ہوں میری ڈیوٹی ہے کہ ذکر کرنا محمد علی محمد اس کو بخل نہیں کرتا خواہ چاند آدمی ہو یا ہزاروں بخل میں نے نہیں کرنا ناجہ بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں ما عظمرا احد شیئن الا ظہر فی فلطات لسانہ و صفات وجہ مولا فرماتے ہیں ناجہ بلاغہ میں ہمارے موالی کے اندر جتنی بھی محبت ہو تجھے ایسے پتہ چلے گا بسم اللہ بس یہ بھائی سامنے بیٹھ رہے ہیں بڑے غصے سے تو نہیں دیکھ رہے ان کے اندر مثلا محبت ہے مجھے کیا پتا وہ بھائی بیٹھے ہیں تو مولا نے ایک نائب بلاغہ میں فرمایا تو ہمارا ذکر کرنا جب ذکر کرے گا جتنے ہمارے موالی کے اندر کرنٹ ہوگا نا محبت کا وہ اس کا چہرہ بھی بتائے گا اس کی زبان کی نوک بھی چہرہ ایسے کی کوئی حدیث بعض لوگ بیٹھے ایسے کرتے بابا یہ ایسے کیا جاتا ہے وہاں جہاں کوئی کہانی سنائی جائے یہ کہانی نہیں ہے یہ ذکر ہے محمد علیہ وسلم کا اور پھر ایک اور حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں تاکہ آئندہ آپ کو کام دے گی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارا ذکر ہوتا ہے نا جو زبان ہمارے ذکر پہ سبحان اللہ الحمدللہ واہ واہ آشش کرتی ہے ہم معصوم اس کے ضامن ہیں اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے اب مجھے بار بار نہ کہنا پڑے تو 3 ولایتیں ہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں ہماری انرجی ضائع ہو رہی ہے نا علی کو اللہ کا ولی مانا یہی نہیں علی کو ولی اللہ مانا بابا اگر علی اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر ولایت ہے ہی کوئی تسی تھوڑا کہ آ جاؤ تاکہ جا کے خوبصورت ہو جائے تاکہ آدمی کیونکہ میرا مطلب معصوم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تمہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ اللہ کی ولایت ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں کہ میں تمہارا ولی ہوں اس کا رسول تمہارا ولی ہے تیسرا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکاة دی 3 ولایتیں ہوگی انما کی باڑ لاگی 3 کے علاوہ ولایت ہی کوئی باڑ لگی ہے یہ 3 ولایتیں پھر آگے آیت نہیں پڑھتے میری طرف دیکھیں یہ آتے جاتے لوگ مطلب ذاکر کو کچھ آدھر میری طرف دیکھیں توجہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں آپ کو بہت کچھ مالک کا ذکر سنا توجہ ہے یہ آگے بھی آتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ جو اللہ کی ولایت کو مانے گا وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی ولایت کو مانے گا والذین آمنوا اور اس صاحب الایمان کی ولایت کو جس نے حالت رکوع میں زکاة دی فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہ اللہ کا گروہ آپ کیونکہ مجھے نہیں جانتے میرے ان سے متعارف نہیں ہے پورے قرآن میں اس ہاتھ سے میں نے 2 مرتبہ قرآن مجید کو لکھا ہے آپ مجھے نہیں جانتے ابھی تفسیر آ رہی ہے الفوائد الزینبیہ جب میں نے لکھی تھی تفسیر اس ہاتھ سے 2 مرتبہ میں نے قرآن مجید اس لیے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں کہ جو 2 ولایتوں پہ ایمان لائے گا وہ اللہ کا گروہ ہوگا کوئی آیت نہیں بسم اللہ اگر کوئی لائے میں اس کا دین قبول کر لوں
تین ولایتوں پہ ایمان لانے والا. سورہ سبا کی ایک آیت ہے، اس سے بات کرتا ہوں. قرآن مجید میں آیت ہے قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب اس امت کو ایک نصیحت کر دیں. پوری امت کو ایک نصیحت، پورے قرآن میں نبی نے صرف ایک نصیحت کی. بسم اللہ. اگر کوئی نبی کی دوسری نصیحت قرآن میں دکھا دے، میں نے 2 مرتبہ قرآن لے کر اعتماد سے کہا 14 سال میں نے کام کیا ہے. ورڈ کا پہلا مخطط القرآن ہوں، مخطط القرآن ہوں، اور 7واں موربل ورڈ کا پاکستان میں، ہندوستان میں آپ کو آیت اللہ ملیں گے، آپ کو جو ہے حجت الاسلام ملیں گے، شیخ القرآن ملیں گے، شیخ الحدیث ملیں گے. موربل القرآن، مخطط القرآن، یہ آپ سامنے ناچیز ہے. توجہ ہے. قل انما اعظکم بواحدہ، میرے حبیب اس امت کو ایک نصیحت کر دے، صرف ایک نصیحت پورے قرآن میں. الفرات الکوفی میں امام معصوم سے پوچھا گیا وہ ایک امت کے لیے نصیحت کیا ہے؟ تو امام معصوم فرماتے ہیں نبی کو حکم قل انما اعظکم بولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کی نصیحت کر دے. ہاتھ کھڑا کر کے بات کر رہا ہوں، سر پہ امامہ ہے، میرا عام آدمی پہ جناح کیپ نہیں رکھ کے بات کر رہا کہ بھاگ جاؤں گا. پورے قرآن میں کوئی نصیحت نہیں ہے، صرف نصیحت علی کی ولایت کی. سمجھ آئیے بات کی؟ یعنی جس کام پہ میری یعنی کئی سال جو ہے میری محنت ہے، میں آپ کو 1 منٹ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو وہ ولایت ہے کیا؟ بسم اللہ. کوئی ہے آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے ولایت کا مفہوم کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ کوئی ہے بتا سکتا ہے؟ بتاؤ. لڑ تو ولایت کریں تو علی کو اللہ کا ولی مانو بھائی. علی اللہ کا ولی، تو اللہ کے ولی تو آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو جو ہے محی الدین چشتی سے کسی نائی حجامت بنا رہا تھا، اس نے پوچھا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہتا ہے علی بھی اللہ کے ولی ہے. کہتا ہے بالکل علی اللہ کے ولی. یعنی آپ کی ولایت میں ان کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ بھی اللہ کے ولی، علی بھی اللہ کے ولی. ہماری یہاں انرجی ضائع ہو رہی ہے. میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، اس سے نکلنے چاہتے ہیں. تو جناب محی الدین چشتی نے فرمایا ولی اللہ تھے نا. کہا کیا کھاتا ہے تو؟ کہا کہ گندم کی روٹی کھاتا ہوں. اور کیا کھاتا ہوں؟ تو یہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ یعنی وہ بھی گندم کی روٹی کھاتے ہیں. تیری روٹی میں ذمہ دار کی روٹی میں فرق کیا ہے؟ ذرا سوچو 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 کیا ذرا. تیرے گندم میں، تیری روٹی میں، ذمہ دار کی روٹی میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں سارا سال کام کرتا ہوں، اس کام کا مجھے معاوضہ ملتا ہے، وہ میں کھاتا ہوں. تو ذمہ دار کی تو گندم گھر کی ہے. کہا یہی فرق ہے ہم میں علی میں. یہ جتنے بھی ولی ہیں علی کے کام میں ہیں، علی کی ولایت گھر کی. تو جو ہے تو سمجھ آئیے ولایت کا ولایت ہے کیا؟ تو معصوم فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. وہ ولایت اللہ ولایتنا، اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے. اللہ کی لم یبعث نبی قط الا بولایتنا، اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک اس نے ہم 14 کو اپنا ولی نہیں مانا. تو سمجھ آ رہی ہے؟ ہیوی پروٹیکسی تو نہیں ہے تو لو کر لیتے ہیں اگر ہیوی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی. بابا سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بسم اللہ. سمجھ نہیں آ رہی. بسم اللہ. یہ سب سے پرانے آدمی یہ ہیں بزرگ جو ہیں اس مجلس میں. میں ان کو نہیں کہہ رہا بولا آپ کو. بسم اللہ. آپ کو نہیں کہہ رہا. کئی بات پیچھے علی کی ولایت جو ہے وہ ناج بلاغہ سے پڑھتا ہوں. تو جو فرمائیے میرے پاس کتاب میں نے ہاتھوں میں لی ہوئی ہے ناج بلاغہ سے. مولا فرماتا ہے ناج بلاغہ میں اِنَّا محلی من الخلافت محل القطب من الرہا. خطبہ نمبر 3 کا یہ کلپ لیا ہے. مولا فرماتے ہیں خلافت الہیہ میں، اللہ کی خلافت میں، خلافت راشدہ میں نہیں، خلافت عثمانیہ میں نہیں، خلافت بنی عباسیہ میں نہیں، خلافت بنی امیہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے.
سمجھ آ رہی ہے؟ چہرہ بھی دکھانا ہے، زبان بھی ایسے ایسے نہیں کرنا، اس سے مجھے جو ہے الرجی ہو جائے گی۔ ابھی حدیث پڑھی ہے۔ اب چکی کا فنکشن آپ سب جانتے ہیں، چکی کے دو پتھر، بابا زبان سے بولا پھر آپ سارا لانے سے نہیں تو میں پیچھے بٹھا دوں گا، زبان الگ ایسے ایسے نہیں کرنا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر پھر الرجی ہو رہی ہے۔ جو ہے دو پتھر ہیں، ایک پتھر منجمد ہے، دوسرا گھومتا ہے۔ وہ گھومتا کس پہ ہے؟ بولو سارے بولو، گلی پہ کیل پہ گھومتا ہے۔ ایسے مولا علی نے کہہ دیا، بسم اللہ بولو، کہتے میری خلافت، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ اب چکی کا پورا فنکشن کیل پہ ہوتا ہے، کیل ہٹ جائے تو چکی کا فنکشن دانے پیسنے۔ یہی تو مولا فرما رہا ہے، میں علی اگر خلافت الہیہ سے جدا ہو جاؤں تو اللہ کی خلافت منجمد ہو جائے۔ یہ ولایت ہے اللہ کی خلافت۔ اب بتائیں دانے سائیڈ پہ ڈالے جاتے ہیں یہ سنٹر میں؟ سنٹر میں۔ سارے بولو، پیچھے والے بولو، سنٹر میں۔ بزرگ میرے بیٹھے ہیں، سارے بولے مل کے ذکر کرتے ہیں۔ کچھ آپ ذاکر بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے ذاکر میں، تو بات تو ایک ہی ہے نا، ذکر مولا کا کرنا ہے نا۔ تو میں نے اپنے چہرہ دکھانا کہ میرے اندر کتنی محبت ہے، کتنا میرے اندر مین پاور ہے، آپ نے اپنی دکھانی ہے۔ تو سب حلالی موالی بیٹھے، مجھے تو 1% بھی شک نہیں ہے، توجہ ہے نا۔ اب دانے سنٹر میں ڈالے جاتے ہیں، سنٹر میں یہ بولو، سنٹر میں۔ دانے نیچے جا رہے ہیں، نیچے جا کر دانے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ دانے زیادہ نہیں، کچھ دانے کیل کے دامن نہیں چھوڑتے۔ کیا جا رہے ہیں؟ کچھ دانے کچھ دانے کیل کا دامن، باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ بابا ٹھیک ہے بزرگ؟ ٹھیک ہے۔ اب جو چھوڑ جاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ایسے علی کہہ رہے ہیں، ایسے کیل سے مثال دے رہے ہیں، کیا حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا؟ مولا جو کہہ رہے ہیں وہ وجہ تو ہے، جو چھوڑ دیتے ہیں وہ سارے بولنا، جو نہیں چھوڑتے پسرے سے بچ۔ یہی تو مولا فرما رہے ہیں، اگر میری ولایت سے چمٹے رہے تو پسرے سے بچ جاؤ گے۔ یہ کرنٹ ہے، کرنٹ ہے، اندر کا کرنٹ ہے۔ یہ پتہ ہے علی ولی اللہ کہنے کا کتنا ثواب ہے؟ بتاؤں؟ انہوں نے کہا نعرہ ولایت، آپ نے کہا علی ولی اللہ، ثواب بتاؤں؟ ثواب پیغمبر فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جب آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تفتحت لہو ابواب السماء، اس کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کلمہ توحید کہنے سے کھل جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ومن تلا بمحمد رسول اللہ، جب تو محمد رسول اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو نبی فرما رہے ہیں تحلل وجہ الحق سبحانہ، اللہ کا چہرہ مسکراتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ وَمَنْ تَلَا بِعَلِيٍ وَلِيِّ اللَّهِ، جب آپ ولی اللہ کی کرتے ہیں تلاوت تو نبی فرما رہے ہیں غفر اللہ لہ ذنوبا وَلَوْ كَانَ بِعَدَدِ قَطْرِ الْمَطْرِ، اگر تیرے بارش کے قطروں کے برابر گناہ ہو، بارش کی قطروں، جب تو دل سے کہے گا نا علی ولی اللہ، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ یہ ہے علی ولی اللہ کہنے کا فائدہ، تو جو ہے نعرہ حیدری۔ یہ بھی فائدہ بتا دوں، یا علی کہنے کا کتنا فائدہ ہے؟ بولو پیچھے والے چاہتے ہو تو بتاتا ہوں۔ حیدری جب تک قیمت کا پتہ نو قدر نہیں ہوتی، تمہیں کیا پتا یا علی کہنے کا کتنا ثواب ہے؟ بتاؤ کتنا ثواب ہے؟ بولو، چلو بولی لگاؤ، کتنا ثواب ہے؟ بس میرا پڑھا ہوا، آپ کا پڑھا ہوا ختم قرآن، نبی کی حدیث پڑھتا ہوں، اور چھٹے امام جو ہیں اس کی روایت کر رہے ہیں، کالا کالا ابی عبداللہ علیہ السلام، کالا جدی رسول اللہ علیہ علی ہے۔ آئے ہائے ہائے بلند صلوات۔ پیغمبر فرمائے من قال یا علی مرتن واحدہ، اس کے بعد ایک ختم قرآن نہ کہنا،
نہیں تو میں قیمت نہیں بتاتا. اسی پہ آپ رک رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے بولو. پیغمبر فرمایا من قال یا علی مرتن واحدہ, جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی, کتنی مرتبہ کیا کہتا ہے یا علی, ثوابہ کا ثواب ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ نبی فرماتے ہیں 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ, میں نبی محمد بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک, بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک 16,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کروں. ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, کوئی قاری نہیں, کوئی مولوی نہیں, کوئی ملا نہیں, عالمین کا رسول کہہ رہا ہے میں اگر 16,000 مرتبہ اس قرآن کی تلاوت کروں, 16 اس ثواب کو اکٹھا کر لو. میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا نا یا علی, میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. اب تو دل سے نعرہ لگا گے, میں دیکھتا ہوں تیرے دل میں کتنا نعرہ حیدری. توجہ ہے, یہاں ہی تھوڑا ثواب دے دوں بھائی, بولو یہاں ہی ایک مرتبہ یا علی کہیں گے کتنا ثواب ہے؟ 16,000. کس کا پڑے گا؟ میرا. اب تو نہیں کہو کہ ختم قرآن, میرا نہیں پڑھا ہوا, نبی محمد کا پڑھا ہوا, کسی قاری کا نہیں, مفتی کا نہیں, فقیہ کا نہیں, رسول کا پڑھا ہوا. تو ایک مرتبہ کہہ گیا علی, ادھر ثواب لکھا جاتا ہے. توجہ ہے, بسم اللہ. بات لمبی ہو جائے گی چونکہ وقت بھی اتنی ہے, توجہ فرمائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ولایت کے 2 جملے سنا دوں. علی کا ایک مرتبہ نام لینے سے 16,000 مرتبہ ختم قرآن کا جو ثواب لینے چاہتے ہیں وہ تو بولیں, جو بولیں گے ان کی زبان قبر میں کیڑوں سے بچے گی, یا بولے گا ہی نہیں تو زبان کیسے بچے گی. اول و آخر علی, اول بھی علی, آخر بھی علی, اول و آخر علی, آیات اللہ العظمى علی, آیات اللہ الکبریٰ علی, آیات مخزونۃ علی, امانۃ محفوظۃ علی, آمنۃ الذکر علی, آمنۃ اللہ علی, امین اللہ علی, امیر المومنین علی, امام المتقین علی, اول العابدین علی, اسد الزاہدین علی, الصراط المستقیم علی, النبی العظیم علی, اولی الامر علی, امر اللہ علی, صاحب امر اللہ علی, العنز البطین علی, باب اللہ علی, باب مدینة العلم علی, باب دار الحکمت علی, باب حدت علی, تجلی نور اللہ علی, تکمیل الدین علی, تمام و نحمہ علی, ترجمان وحی اللہ علی, اللہ کی وحی کا ٹرانسلیٹر علی. معصوم فرماتے ہیں نحن خازنۃ الوحی بحافظتہ وتراجمتہ, ہم وحی کے خزانے ہیں, ہم وحی کے محافظ ہیں, ہم وحی کے ترجمان ہیں. وحی وہاں سے جو آتی ہے 1.25 لاکھ نبیوں میں جہاں بھی وحی گئی ترجمہ ہم 14 نے کیا. چلے آگے حدیث پڑھتا ہوں ناجب العالی سے. تو جو فرمائے مولا فرمائے انما انا کتب الدائرات التي تدور علی وعلی بمکانی. یہ دائرات ہیں اس کا واحد ہے دائرہ. دائرہ تو سمجھتے ہو گول دھارا لایا ہے کہ نہیں سمجھتے؟ بولو نا. جنہیں جمیٹری دا طالب علم ہوندہ نا وہ پرکار رکھ دا کاغذ دے, ایک دائرہ لیندہ, اس طرح دائرہ لگ گیا نا, چاروں طرف برابر برابر دائرہ ہوندہ, مشکار پرکار نہیں سوئی ہوندی لوگ ہوندی نا. تو مولا کیا کہہ رہے ہیں انما انا کتب الدائرات, یہ کائنات کے جتنے دائرے ہیں, چاند کا دائرہ, کہکشاں کا دائرہ, سورج کا دائرہ, زمین کا دائرہ, یہ جتنے بھی کائنات میں دائرے چل رہے ہیں, میں تمام اللہ کی کائنات میں جتنے بھی دائرے ہیں ان تمام دائروں کی میں علی پرکار کی سوئی ہوں. کیا یار سے آگے میں کیا ہوں, میں علی پرکار کی. میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں. التی تدور علی وعلی بمکانی,
میں علی اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں، یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھوم رہی ہے۔ یار تو نہیں ہوگی، یہ پوری کائنات توجہ ہے۔ آگے ایک حدیث پڑھتا ہوں، توجہ فرمائے، آگے پڑھتا ہوں حدیث۔ بسم اللہ، کیا فرماتے ہیں معصوم؟ ان اللہ جعل ولایتنا کتب القرآن و کتب جمیع الکتب علیہ یستدیر محکم القرآن و بہا نہد الکتب و یستبین الایمان۔ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ جعل ولایتنا، اہل البیت، اللہ نے ہماری ولایت کو بنایا، اللہ نے ہماری ولایت کو بنایا۔ کیا بنایا؟ کتب القرآن، قرآن کا کتب ہماری ولایت، زبور کا کتب ہماری ولایت، انجیل کا کتب ہماری ولایت، تورات کا کتب ہماری ولایت، آدم کے صحیفوں کا کتب ہماری ولایت، نوح کے صحیفوں کا کتب ہماری ولایت، ابراہیم کے صحیفوں کا کتب ہماری ولایت، موسیٰ کے صحیفوں کا کتب ہماری ولایت۔ جتنی آسمان سے کتابیں اتری ہیں، ہماری ولایت کو اللہ نے جو ہے نا تمام آسمانی کتابوں کا کتب بنایا۔ توجہ فرمانا، اس سے پہلے میں نے ایک کتب کے معنی کیل، یہاں کتب کے معنی کتب نما ستارہ۔ بات سمجھ آئی؟ ابھی تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، کمپاس سے ہو گئی۔ جس زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، اگر کوئی کشتی بان سمندری جہاز کا جو کوئی ملاح چلاتا تھا نا، کتب ستارے سے وہ رستہ پکڑتا تھا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، توجہ ہے۔ یا صحرا میں آدمی سفر کر رہا ہو نا، صحرا میں ریت ہی ریت ہو، تو کتب ستارے سے رستہ پکڑا جاتا ہے کہ ادھر شرق یہ کتب ستارہ ہے، اس کی اس طرف شرق ہوگا، اس طرف غرب ہوگا، ادھر شمال ہوگا، ادھر جنوب ہوگا۔ میں نے کدھر جانا ہے؟ میں نے ادھر جانا ہے۔ اگر بادل بن جائے نا، بادل بن جائے، سمندر میں کشتی کھڑی ہے، بادل بن گئے ہیں، اب کتب نما جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہاں ہی رکی رہے گی، رکی رہے گی۔ جب تک کتب نما نہیں ظاہر ہوگا، رستہ نہیں ملے گا نا۔ صحرا میں اگر تو کھڑا ہے نا، اگر جب تک کتب نما نہیں ہوگا تو صحرا میں کیسے تعین کرے گا کہ میں نے کدھر جانا ہے؟ اس کتب نما سے شرق غرب شمال جنوب پڑھتی ہے نا۔ یہی تو میرے معصوم فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ انما ان اللہ جعل ولایتنا کتب القرآن و کتب جمیع الکتب، اللہ نے ہماری ولایت کو تمام آسمانی کتابوں کا کتب بنایا۔ کیا مطلب کہ قرآن اگر رستے کا تعین کرتا ہے تو ہماری ولایت سے کرتا ہے، انجیل رستے کا تعین کرتی ہے ہماری ولایت سے کرتی ہے، تورات رستے کا تعین کرتی ہے ہماری ولایت سے کرتی ہے، زبور رستے کا تعین کرتی ہے ہماری ولایت سے۔ تمام آسمانی کتابیں اپنا رستہ ڈھونڈتی ہیں۔ یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، یہ رستہ ہماری ولایت ہے۔ کیوں؟ ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے۔ اس لیے آسمانی کتابیں، آگے بھی لفظ ہے اس میں نے پڑھا ہے، وَعَلَيْهَا يَسْتَدِيرُ مُحْكَمُ الْقُرْآن، ہماری ولایت کے گرد قرآن کے محکمات گھومتے ہیں۔ وَبِهَا نُوَّتِ الْكُتُبُ، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن کو عزت ملی ہماری ولایت سے، انجیل کو عزت ملی ہماری ولایت سے، تورات کو عزت ملی ہماری ولایت سے، زبور کو عزت ملی ہماری ولایت سے۔ کیوں؟ ہماری ولایت اللہ کی ولایت۔ وجہ ہے پھر معصوم کے کلام پڑھتا ہوں، ناجِ بلاغت توجہ فرمانا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نحن موضع سر اللہ ہے، ہم اللہ کے راز کے مقام ہیں۔ اللہ کے راز کے موضع ہے۔ میرے اندر ایک راز ہے، بتا دو کوئی ہے؟ مائی کا لال کھڑو کر کے میرے اندر ایک راز ہے، بتاؤ۔ بابا تو میرا راز نہیں بتا سکتا، یہ تو اللہ کے راز کے مقام ہے۔ بابا سمجھ آ رہی ہے؟ بابا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے راز کے
مقام ہے. اور آگے معصوم فرماتے ہیں ناجو بلاغہ میں وَنَحْنُ لَاجَوْ عَمْرِ اللَّهِ، ہم اللہ کے امر کے کلے ہیں، اللہ کے امر کے دارالخلافہ ہیں، اللہ کے امر کے کیپیٹل ہیں، اللہ کے امر کے آسمہ ہیں. کسی ریاست کا حکم نکلتا ہے اس کے دارالخلافہ سے نکلتا ہے. پاکستان کا حکم نکلے گا اسلام آباد سے نکلے گا، انڈیا کا حکم نکلے گا نئی دہلی سے نکلے گا، ایران کا حکم نکلے گا تہران سے نکلے گا، اور عراق کا حکم نکلے گا بغداد سے نکلے گا. کیا معصوم فرما رہے ہیں کہ نحن لاجو امر اللہ ہے، ہم اللہ کے امر کے کلے ہیں، اللہ کے امر کے دارالخلافہ ہے، اللہ کے امر کے کیپیٹل ہے. امر اللہ کا ہے، نکلتا ہم سے ہے. علی ولی علی کی ولایت سے گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ علی کی ولایت سے گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اگر گھبراہٹ ہو رہا دل پہ ہاتھ رکھو سورہ یاسین پڑھتا ہوں. توجہ ہے؟ کیا فرما رہے ہیں معصوم؟ جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں، وہ بھی کمینہ علی کی ولایت پہ بحث کرتا ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جسے ماں جمبڑ تو بات چٹیا بھی نہیں، وہ بھی علی پہ باتیں کر رہا ہے. تو جو ہے کچھ آدمی گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں بابا میں 15-20 منٹ اور ہوں، مجھے گھور گھور کے دیکھیں. میں دیکھو ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے تو ساری دنیا گھور گھور کے دیکھ رہی ہے، کم از کم موالی تو گھور گھور کے نہ دیکھے نا. موالی تو محبت سے دیکھے. مجھے بڑی بڑی دنیا گھور گھور دیکھے لیکن میرا کر کچھ نہیں سکتی. کیوں کہ میرے ارد گرد جناب ثانیہ زہرا کے دروازے پہ 30 سال سے وہاں خاکروبی کر رہا ہوں، اس کا خاک روب ہوں در ثانیہ زہرا کا. یہ اس کا پردہ ہے کہ یہ میرا کچھ نہیں کر سکتا. معصوم فرماتا ہے توجہ فرمائیں نحن مورد لارادت اللہ و فکر لمشیحت اللہ. ہم اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہیں. کیا مانی گھاٹ کے؟ یہ صحراوی جانور پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ گھاٹ سے، دریا سے نہیں، دریا کے گھاٹ سے. آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. سارے دریا جہاں مگرمچھ بھی بیٹھا ہوتا ہے. حیوانات کا پروگرام دیکھیں نا پھر پتہ چلے جہاں یہ پانی پینے جاتے ہیں وہاں ہی مگرمچھ ہوتا ہے. کیونکہ میں تو بعض اوقات دیکھتا رہتا ہوں یہ جب فارغ ہوا چلو تھوڑے حوالے عالم دنیا میں جو ہے نا کہ اللہ کی دنیا ذرا دیکھتے رہے تو جو ہے نا تو کیا کہہ رہے ہیں معصوم؟ ہم اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہیں. کیا مطلب؟ نحن ارادت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَنَحْنُ وِكْرٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ، ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں، اللہ کی مشیت کے آلنے ہیں. یہ معصوم کیوں فرما رہا ہے؟ معصوم کیوں فرما رہا ہے کہ ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں؟ کبھی گھونسلہ دیکھا ہے؟ آلنا کبھی دیکھے بھی ہیں. یہ جو مادہ ہے نا پرندہ جب انڈے پہ آتی ہے پہلے گھونسلہ بناتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ غصے سے دیکھنے والوں صحیح کہہ رہا ہوں نا، دور دور سے دیکھنے والوں پہلے وہ آپ بناتی ہے نا گھونسلہ. سننی آئے میں تو انہوں سنن واسطے جماعت دے بندے آئے میں بابا جی اور ہی پہ آنے نعرہ حیدری. سلام ہے ان کو، سلام ہے. اس وقت میڈیا پہ آل محمد کا دفاع جو سنی کر رہے ہیں شیعوں سے نہیں کر رہے. یہ میں سلوٹ کرتا ہوں ان کے علماء کو. توجہ ہے؟ یہ جملہ سننا کیا فرماتے ہیں معصوم؟ کہ ہم یہ پرندہ ہے نا، پرندہ وہ انڈا جب گھونسلہ بناتا ہے اس میں انڈا دیتا ہے، حفاظت کون کرتا ہے؟ اس انڈے کی کون حفاظت کرتا ہے؟ بولو نا. وہ آل نہیں کرتا نا، اس انڈے سے بچہ نکلتا ہے، حفاظت کون کرتا ہے؟ سارے بولو بھائی. گھونسلہ کرتا ہے نا. بچہ پھلتا پھلتا ہے، حفاظت. جب اڑنے کے قابل ہوتا ہے ماں لے کے چلی جاتی ہے. اگر گھونسلے سے گر جائے
بولو نا یار، میں فارسی نہیں پڑھ رہا، بڑی آسان سی بات کر، پنجابی پڑھوں نہیں، اگر اردو سمجھ آ رہی ہے، اگر گھونسلے جو ڈھے پوے آدھنے جو یا تو کہاں پھد لے سے نہیں پھد لے سے ممکن چیل پھد لے، کتا پھد لے، بلی پھد لے، معصوم نے ایسے کہہ دیا کہ ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں. کیا مطلب؟ مشیت اللہ کی ہے، پالنے والے ہم محمد اور آل محمد ہیں. توجہ ہے. آپ نے کہا کہ بھائی اہل سنت والجماعت بھی تشریف فرما ہے. اب میں 3 جملے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. میں نے چھوڑ دیا ادھر. یہ کب دیکھو ان کا بھی تو حق بنتا ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے. ممکن ہے ان کی یہ سمجھ میں نہ آئی ہے، ممکن ہے کہ یہ بڑا ہیوی پروٹینسی تھی، یہ تو اگر آدمی زیادہ کھا لے ڈوز لے لے یا تو بدہضمی ہو جاتی ہے، جلاب لگ جاتے ہیں. ولایت کی توجہ ہے، بہت ہائی پروٹینسی. اب بھی میں لائٹ کرتا ہوں. نبی کا فرمان سنیں، یہ سنی شیعہ کو. نبی فرماتے ہیں یا علی انت منی بے منزلت راسی بن بدنی. اور میرے اہل سنت جماعت بھائیو، یہ آپ کی کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. کیا بات ہے. نبی نے سر کیوں بنایا علی کو؟ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو سر کیوں بنایا؟ کوئی وجہ تو ہے نا. کیوں کہ اگر لاش پڑی ہو نا کہتے ہیں سڑک پہ، سر نہ ہو پہچان لو گے؟ بولو پیچھے والوں، یہ سنی بھائی بولو شیعوں کو چھوڑو، پہچان لو گے؟ دھڑ ہے سر نہیں ہے، نہیں پائے سر پڑا ہے دھڑ نہیں ہے. اب یہی تو نبی فرما رہے ہیں یا علی انت منی بے منزلت راسی بن بدنی. یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. کیا مطلب ہے؟ جس نے مصطفیٰ کو پہچاننا ہے وہ مرتضیٰ کو دیکھے. اگر مرتضیٰ سمجھ میں آیا تو مصطفیٰ کا پتہ چلے گا. زبان کھولے پھر بند کر جو ہے مرتضیٰ مصطفیٰ کا جو ہے نا سر ہے. اب آپ پہ سوال کر رہا ہوں، ساری ایمانداری سے بتائیں ہمارا نبی صلی اللہ یا رضی اللہ؟ جو صلی اللہ مانتے ہاتھ کر کے نعرہ رسالت، جو سارا صلی اللہ مانتے ہیں وہ بھی ہاتھ کر نعرہ رسالت. ہمارا نبی صلی اللہ ہے نا. ہمارے نبی کے پاؤں صلی اللہ ہیں، ہمارے نبی کے ٹخنے صلی اللہ ہیں، ہمارے نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ ہیں، ہمارے نبی کے گھٹنے صلی اللہ ہیں، ہمارے نبی کا بدن صلی اللہ ہے، ہمارے نبی کا سینہ صلی اللہ ہے. نبی فرما رہا ہے یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک تو تیرا نبی صلی اللہ ہے اور سر جو علی ہے، جو سر جو ہے وہ رضی اللہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو گھڑی تو خراب نہیں آتی نا، گھڑی کو دے کر شام تک میں پڑھتا ہی ہوں. یا تو نبی کو رضی اللہ مان لو. یہ نبی صلی اللہ ہے تو یہاں تک صلی اللہ نہیں ہے، یہاں تک صلی اللہ ہے. سر تو علی ہے. اگر نبی صلی اللہ ہے تو علی بھی صلی اللہ ہے. 1400 سال گزر گیا، تیری پنجاب اسمبلی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ علی رضی اللہ ہے یا صلی اللہ ہے. نہج البلاغہ سے ایک جملہ پڑھتا ہوں، توجہ ہے. نہج البلاغہ سے دیکھیے، اگر آپ یہ گنا بوئے نا، گنا اس کی کونپلی نکلتی ہے، شاخیں 2-3 دن کے بعد. آپ مثلا گنا آپ نے بو دیا، مثلا آپ نے مپھلی بو دی، ٹھیک ہے. اب جو مپھلی 2-3 دن کے بعد شاخیں نکلیں گی، ٹھیک ہے. کبھی آپ نے کہا ہے کہ بھائی یہ شاخ تو مپھلی کی ہے اور یہ پستے کی ہے. مپھلی بوئے گے تو مپھلی کی شاخیں نکلیں گی، پستہ بو گے تو پستے کی نکلیں گی.
یہ آپ مفلی چیز سمجھیں، توجہ ہے نا؟ میرے علیم اناج بلاغہ میں فرماتے ہیں انا من رسول اللہ کا سنو من السنو، میں رسول سے ایسے ہوں جیسے ایک جڑ کی شاخیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ایک شاخ صلی اللہ ہو اور دوسری رضی اللہ. چلو قرآن مجید سے جملہ پڑھتا ہوں. یہ آیت تو بڑی آیت مبالغہ سنی ہوئی ہے نا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. مبالغہ میں علی نفس رسول بن کے گیا. بولو بستر نبی پہ بھی سودا ہوا تھا نہیں ہوتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک نے نفس دیا، ایک نے مرضیاں دی، فائدہ سارا مولا علی کو. مولا علی نے نفس دیا تو نفس اللہ بنا، اللہ کا نفس نہیں بن گیا. اس نے مرضیاں دی، اس کی مرضیوں کا مالک بن گیا. فائدہ کس کو؟ مولا علی کو. یہ عجیب سودا نہیں ہے کہ سارا فائدہ علی کو ہے. اللہ نے وہاں اپنا نفس بنا دیا اور مباہلہ میں رسول کا نفس بنا دیا. توجہ ہے نا، رسول کا بھی نفس بنا دیا نا. تو ابھی رسول آپ کا صلی اللہ ہے یا رضی اللہ ہے؟ جب رسول صلی اللہ ہے تو اس کا نفس رضی اللہ کیسے ہوگا؟ اب سنی بھائیوں کے لیے ایک اور میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد دعا. توجہ ہے، یہ معارج النبوت ملا معین جو اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام المحدثین، یہ ان کی کتاب سے پڑھا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی ہیں، وہ آپ کے نبی کے پسینے کے قطرے ہیں. یہ سنی سارے اٹھائیں، شیعوں کو چھوڑے. توجہ ہے، جو سنی بھائی بیٹھے ہیں نا، بیٹھے ہیں نا، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی آپ کے نبی کے بدن کے پسینے کے قطرے ہیں. پسینہ تو ہمیں بھی آتا ہے لیکن ہمارے پسینے میں بدبو ہے. اگر آپ باہر سے کوئی تجربہ کرنا، کپڑے باہر سے ہیں نا، سب پسینے ہو گئے، کپڑے بھرے ہوئے ہو گئے، جب گھر میں جائیں گے نا تو زوجہ محترمہ کہے گی مرے نا تیرے کو مشک پہ جمتی ہے. بولو تجربہ کرنا مشکوں سے آتی ہے یا نہیں آتی؟ نبی کے پاس ایک، یہ بھی سنی کتاب سے حوالہ پڑھ رہا ہوں، نبی کے پاس ایک شخص آیا تو اس آ کے عرض کی کہ مولا میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے. نبی نے کہا شیشی لے کر آؤ. وہ شیشی لایا، نبی نے ایسے پسینہ لیا، اس شیشی میں ڈالا، کہا جب تیری بیٹی کو پسینے پر ہوگی نا خوشبو کی ضرورت، کستوری لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عنبر لگانے کی ضرورت ہے، یہاں سے پسینے کا قطرہ لے لے. جب وہ قطرہ لیتی تھی نا ایسے ہاتھوں پہ ملتی تھی، مدینے کی گلیاں، مدینے کے بازار، پورا مدینہ خوشبو مصطفیٰ سے بیک. یہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا سر اہل سنت والجماعت ذرا سر اٹھائیں، سر اوپر کرنے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. توجہ ہے، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ نبی میرے جیسا بشر ہے. آسان نہیں ہے. یہ بھی کہو نا کہ نبی کا پسینہ میرے پسینے جیسا ہے، تیرے پسینے میں بدبو ہے. نبی کے پسینے کے کسی قطرے سے کوئی نبی اللہ بنا، کوئی صفی اللہ بنا، کوئی خلیل اللہ بنا، کوئی روح اللہ بنا، کوئی کلیم اللہ بنا، کوئی خلیفت اللہ بنا، کوئی رسول اللہ بنا. نبی کے پسینے سے تو انبیاء بنے. بولو یہ بھی کہو نا کہ نبی کا پسینہ میرے پسینے جیسا ہے. یہاں تو مرتا ہے، تیرے پسینے میں بدبو ہے. نبی کے پسینے سے انبیاء بنے. توجہ ہے، یہ جتنے بھی نبی کے پسینے سے نبی بنے ہیں یہ رضی اللہ ہے یا علیہ السلام ہے؟ علیہ السلام. بولو کوئی نبی رضی اللہ تو نہیں ہے جی؟ علیہ السلام ہے، رضی اللہ تو نہیں ہے. پسینہ، پسینے کی بات ہو رہی ہے. علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام، نوح، ابراہیم،
یہ تو پسینہ تو علیہ السلام ہے. تو جیسے نبی کہے لحم و کلامی، دم و کا دمی، قلب و کا قلبی، نفس و کا نفسی، روح، کہ تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. پسینے کو تو علیہ السلام کہتا ہے اور نبی کے خون کو تو رضی اللہ کہتا ہے. نبی کے خون علی تو نبی کا خون ہے. پسینہ جو ہے اس کو علیہ السلام کہتا ہے اور خون کو رضی اللہ کہتا ہے. یہ تو رسالت کو مان رہا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ ہے اس طرح علی بھی صلی اللہ. بے شک توجہ ہے؟ بے شک نہیں. میں نے قرآن علی نفس اللہ ہے نا، اللہ کا نفس، نفس اللہ کا اور رضی اللہ. رضی اللہ کا کیا معنی؟ اللہ تیرے پہ راضی ہو. تو پھر کہو گے کہ علی رضی اللہ یعنی اللہ کے نفس، تو علی تو اللہ کا نفس ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نفس، اللہ تیرے پہ اللہ راضی. تو اس نے نفس کیوں بنایا اگر راضی نہیں تھا؟ بابا علی صلی اللہ ہے. توجہ ہے؟ علی رضی اللہ نہیں ہے. علی خدا کی قسم یہی تو میں کہتا ہوں جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں وہ بھی علی پہ باتیں کر. تم اپنی شکل دیکھو تو ہے کیا، تیری کیا حیثیت ہے. ایک حدیث پڑھتا ہوں، توجہ ہے؟ ایک حدیث پڑھتا ہوں. دیکھیے انسان متعارف ہوتا ہے یا سیرت سے یا صورت سے. یا سیرت سے. آپ میں سے کس نے قائد اعظم رضوان اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی. ہم اس کی سیرت جانتے ہیں کہ یہ قائد اعظم ہے، لیکن سیرت صورت سے افضل ہے. بولو ٹھیک ہے رہا بولو بھائی. اگر ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے لیکن چرس پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، بولو بسم اللہ. شرفاء اچھا کہیں گے؟ نہیں. بولو کہیں گے تو پھر میں حدیث نہیں پڑھتا. نہیں. سیرت صورت سے افضل ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ والى جبریل فی صلوات علی محمد و آل محمد. من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ والى میکائیل فی رتبتہ والى جبریل فی جلالتہ والى آدم فی سلمہ والى نوح فی خشیتہ والى ابراہیم فی خلتہ والى یعقوب فی حزنہ والى یوسف فی جمالہ وَإِلَى مُوسَى فِي مُنَاجَاتِهِ وَإِلَى عِیسیٰ فِی سُنَّتِهِ وَإِلَى یونس فِی وَرْعِهِ وَإِلَى محمد فِی خُلْقِهِ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے اسرافیل کی سیرت حیبت دیکھنا چاہے، میکائیل کی سیرت اس کا رتبہ دیکھنا چاہے، جبرائیل کی سیرت اس کی جلالت دیکھنا چاہے، آدم کی سیرت اس کی سلامتی ایمان دیکھنا چاہے، نوح کی سیرت اس کا خدا سے ڈرنا دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، یعقوب کا حسن و ملال دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہے، موسیٰ کی مناجات الہی دیکھنا چاہے، عیسیٰ کی سنت دیکھنا چاہے، یونس کی پریزگاری دیکھنا چاہے، مصطفیٰ کا خلق دیکھنا چاہے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. وہ علی کی صورت دیکھے. وہ علی کی سیرت دیکھے. بولو جس کی صورت کا یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کی سیرت، علی کی صورت. جبرائیل سے لے کر فطرس تک تمام نبیوں کی سیرت، علی کی جس کی صورت کا یہ عالم، اس کی سیرت کیسی ہوگی؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ. جس کی سیرت ہی ہوگی. مولا علی ایک سفر پہ جا رہے ہیں، ساتھ یہ 3 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، شیعہ کتب سے 3 کتب سے پڑھ رہا ہوں. ایک یہودی، خیبری یہودی ساتھ تھا. وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ امیر المومنین علی ہے، وہ جانتا تھا ایک مسلمان. باتیں ہو رہی ہیں، باتیں چل رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں. آگے درہ آ گیا. درہ اس میں بارش کا پانی بڑا گہرا تھا، بہت گہرا. مولا کھڑے ہو گئے، یہودی داخل ہو گئے. پانی بڑا گہرا تھا. یہودی کو پانی ٹخنوں تک آیا، گٹے گٹے پانی آیا.
کتنا پانی؟ گٹے تھوڑا سا چلا نا مولا کی طرح منہ کر کرتا ہے لو عرفتا کما عرفتو لا جزتا کما جزتو تو بھی وہ جانتا ہوتا ہے مسلمان جو میں یہودی جانتا ہوں تو تجھے بھی پانی ٹخنوں تک آتا مولا کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے مولا کہتے ہیں کیف مکانک کھڑے ہو جاؤ اپنے مقام پہ وعاو معاو الی الماء مولا نے پانی کی طرف اشارہ کیا فجمدہ پانی سفید پتھر بن گیا فمر علیہ مولا پتھر کے اوپر چلنا شروع ہو گیا اب اس کے پاؤں تو پتھر پہ پھنس گئے ٹخنوں تک کیونکہ وہ تو پتھر بن گیا تھا پانی مولا اس کے قریب سے گزرے جب قریب سے گزرے نا فَقَبَّ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ مولا کے قدموں پہ گر گیا کہتا یا فتح یا فتح یا فتح ما قلت انتا حتی حویلت موحجن تو نے کیا پڑھا ہے کہ پانی پتھر بن گیا ہے مولا کہتے ہیں وابا ہے نا ما قلت انتا تو نے کیا پڑھا ہے حتی عبرت علیہ ہے تجھے پانی ٹخنوں تک آیا ہے وہ کہتا ہے دعوت اللہ باسمہ العظم میں نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکارا پوچھا وما ہوا الاسم العظم وہ اسم اعظم کیا ہے جو تو نے پکارا تجھے پانی ٹخنوں تک آیا وہ کہتا ہے سالتہ باسم وسیع محمد اے ایلیہ میں نے اللہ کو مصطفیٰ کے وسیع ایلیہ سے بنایا تو مجھے پکارا مجھے پانی ٹخنوں تک آیا مولا کہتے ہیں انا وسیع محمد ایلیہ اسم اعظم ہے علی اسم اعظم ہے علی اے منکر نصرت سن لے سخی ستار کا دیوانہ بتا دیتا ہے علی کے ذکر سے حل ہوتی ہیں مشکلیں مگر یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے نعرہ حیدر چہلم کے ایام ہیں آپ یہاں پرسہ دینے کے لیے 72 کا چہلم کسی ایک کا چہلم ہو اس کے کم قبیلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ماں ہوتی ہے زندہ ہو تو بہنیں ہوتی ہیں بھائی ہوتے ہیں جو چہلم پہ نہ آئے تو پھر وہ ذہن میں آدمی اعتراض کر کے فلاں آدمی ہمارے چہلم پہ نہیں ہے یہ تو 72 کی پھوڑیاں ہیں 72 کب کے رشتہ دار آئے ہوئے جناب عباس کی بہنیں آئی جناب عباس کی ماں ام البنین ہائے کردہ ام البنین کی بہن آئی ہوئی ہے امام حسین کی بہنیں آئی ہوئی ہیں بیٹیاں آئی پوری اہل بیت آئی ہوئی ہے چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے اور آنکھوں سے رو رہا ہے پانی نہیں خون باقر پاس بیٹھا یا مجلس ختم ہوگی نا جتنے غیر سید آئے ہوئے ہیں سید نہیں غیر سید ایک ایک شخص کا نام لے کر کہے گا میں تیرا ممنون ہوں اور میں تیرا مشکور ہوں سادات جب آئے نا مدینہ میں سادات مدینہ میں سیدوں کے گھروں میں 3 صفیں آزاد تھی 3 پھوڑیاں تھیں ایک پھوڑی تو امام سجاد نے بچھائی جو اطراف عالم سے لوگ آ کر پرسہ دے رہے تھے ایک پھوڑی شہزادی نے اپنے گھر میں نہیں 9 بھائیوں کے گھروں میں بچھائی بڑا دکھ ہے رونا نہیں آتا ہے کر دینا رب محمد کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں نے خود پڑھا ہے آنکھوں سے تیرا ایک آنسو 100 شہیدوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے کوشش کرو آنسو آ جائے رب محمد کی قسم یہ تیرے آنسو جو تیرے چہرے پہ آتے ہیں یہ چہرے پہ نہیں آتے نبی کی بیٹی کے رومال میں جاتے ہیں چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا دوسری پھوڑی شہزادی نے بھائیوں کے گھر میں بچھائی تیسری پھوڑی ایک بی بی تھی وہ کون تھی جس نے وارث کو بے گور و کفن دیکھا کہا نہ میرا بیکا ہے یہاں نہ میرا سسرال میں کوئی ہے لیکن میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی وہ دھوپ میں بیٹھے
جناب عبداللہ نے بیٹیوں کو کہا جاؤ ماں آئی ہے، مجھے شام میں 30 سال ہو گئے ہیں، جب یہ ظاہرہ عورتیں آتی ہیں جو بیٹیاں پیچھے پاکستان چھوڑ جاتی ہیں، اگر کوئی کسی کی جاننے والی سے کہتے یار مجھے ٹیلی فون بھائی کرا دے، میں گھر میں بیٹی چھوڑ کر آئی، میں اس کا حال احوال پوچھنا روزانہ کرتی ہیں، تو یہ جو بیٹیاں ہیں نا یہ سال کے بعد ماں کو ملنی ہیں۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ جاؤ ماں کو ملو، اگر ماں گلے لگائے لگ جانا، اگر گلے نہ لگائے دور بیٹھ کر ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال لینا، اپنی ماں کو اس کے بھائیوں کا پرسہ دینا، اس کے بھائیوں کا پرسہ دینا، اس کے بھتیجوں کا پرسہ دینا، اپنے بھائیوں کا نام نہ لینا۔ یہ بڑا دکھ ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، میں بھی نہیں سمجھتا، یہ بہنیں بیٹیاں سمجھتی ہیں کہ سال کے بعد ماں کو بیٹیاں ملنے کے لیے آ رہی ہیں اور بیٹیاں ماں کو ملنے جا رہی ہیں۔ جب گئے نا ماموں حسین کے گھر میں شہزادیاں، شہزادی نے دیکھا کہ بیٹیاں آ رہی ہیں، دیکھ کر نیچے نظر کر کیا مطلب سمجھ گئی شہزادی کہ ماں ہمیں گلے نہیں لگائی۔ کتنا دکھ ہے، سال کے بعد ماں مل رہی ہے اور گلے نہیں لگا رہی، دور بیٹھ گئے ایک دوسرے کو گلے میں بازو ڈال کے کہتے ہیں اماں ماموں حسین کے بڑے ارمان، ماموں عباس کے بڑے ارمان، بھائی اکبر کے ارمان، بھائی قاسم کے ارمان، بھائی اصغر کے ارمان، اپنے بھائیوں کا نام نہیں لیا۔ شام کو گھر چلی گئی، کہتی ہیں بابا ہمیں تو ماں نے گلے نہیں لگائے۔ دوسرے دن پھر گئے، شہزادی نے دیکھا، نظر نیچے کر سمجھ گئی کہ آج بھی ہمیں ماں گلے نہیں لگاتی۔ شام کو چلی جاتی، سارا دن بیان کرتی رہتی دور بیٹھ کر۔ یہ تو ماں سے پوچھو دیکھیں ماؤں کے ابھی یہاں آوازیں آ رہی ہیں، انہیں پتہ یہ درد کتنا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ بیٹیوں کو ٹیلی فون مائیں کرتی ہیں، یہ تو سال کے بعد ماں بیٹیوں کو ملنا ہے، بیٹیوں نے ماں کو ملنا ہے۔ جب کئی دن گزر گئے نا ماں نے گلے نہیں لگایا، جا کر باپ کو کہتی بابا جتنے دن ہو گئے ہمیں ماں نے گلے نہیں لگایا، ہمارا دل جو ہے نا سب ماں کے لیے سکھ رہا ہے، اماں کو گھر میں آئے ہم گلے لگنا چاہتے ہیں۔ جناب عبداللہ نے جناب سجاد کو بلایا، کہا بیٹا ماں کو کہو آج اتنے دن ہو گئے تو بھائیوں کے گھروں میں بھائیوں کی صفیں بچھا رہی ہے، عذاب بچھا رہی ہے، بیٹوں کی عذاب نہیں بچھائے گی، اور محمد کی عذاب نہیں بچھائے گی۔ جہاں پہ امام علی زین العابدین نے سنا نا آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، جہاں شہزادی بیٹھی تھی نا وہاں نہیں بہ گیا، بولا دور بیٹھ کر خون رو رہا ہے۔ شہزادی کی نظر پڑی، کہا بیٹا یہ کوئی شام کا بازار ہے، یہ کوئی یزید کا دربار ہے، خون کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں اماں وارث نے گھر بلایا ہے۔ یہ کہنا بڑا مشکل تھا، یہ کہنا تھا۔ شہزادی اٹھی، تمام مستوریں اٹھی، تمام مستوریں، کیونکہ شریعت کی مالکہ تھی نا، وارث بلا رہے کیسے نہ جائے۔ شہزادی اٹھی، اے شریفو عزادارو تھوڑا سا گزر تو چلی نا، پھر زمین پہ بیٹھ کر جس طرح بھائیوں کے 40 دروازے بند تھے اسی طرح ان دروازوں پہ نظر، اسی طرح بند نظر آئے۔ پھر تو اٹھی، تھوڑا سا چلی، پھر تو بیٹھ گئی، پھر بھائیوں کے دروازوں میں جس بہن کا ایک بھائی کا دروازہ بند ہو جائے اس بہن سے پوچھو، جس بہن کے 40 دروازے بھائیوں کے بند ہو جائیں اس بہن کا کیا عالم ہوگا۔ پھر بیٹھ گئی، جب تیسری مرتبہ اٹھی جناب سجاد کو کوئی بات یاد آ گئی، فوراً دوڑے، وہ جو در تھے نا جو کربلا میں چھینے گئے تھے، جو شام سے واپس لائے تھے، وہ ہاتھوں پہ اٹھائے اور اماں کے سامنے آ کر کہتے ہیں اماں آج میرا بابا موجود ہوتا، آج میرا چچا عباس موجود ہوتا، آج میرے چچے ہوتے، دنیا دیکھتی کہ بھائیوں کے گھر سے بہن کیسے جا رہی ہے، خالی نہ جاؤ، میں کربلا میں لٹ گیا ہوں، کربلا میں مسلمانوں میرا کچھ نہیں چھوڑا، یہ در لیتے جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، جب کہا نا در لیتے جاؤ، شہزادی کو سکینہ یاد آیا۔ بس شریفو جب گئی نا اپنے گھر، دروازے پہ بیٹھے، جناب عبداللہ بستر پہ بیمار سے لیٹے ہوئے تھے، دروازے پہ تمام بیویاں بیٹھ گئی۔ سنو گے جملہ، عبداللہ کی نظر پڑی، کچھ عورتیں دروازے پہ بیٹھی ہیں اور ہیں بھی کچھ فقیر عورتیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں،
کپڑے جلے ہوئے ہیں. بیٹیوں کو کہتا بیٹی میں نے منع نہیں کیا, میں عرب کا رئیس ہوں کہ دروازے پہ کسی سائلہ کو کھڑا نہ ہونے دیا کرو. یہ کون ہے دروازے پہ سائلہ بیٹھی ہوئی ہے؟ بیٹیاں چیخ کر دیا بابا نہیں پہچانا, یہ سائلہ نہیں ہماری ماں, یہ سائلہ نہیں. تڑپ گئے جناب عبداللہ, کہتے علی کی شہزادی وہاں کیوں بیٹھی ہو, آ جاؤ میرے پاس. باز شریفوں شہزادی اٹھی وہاں سے جناب عبداللہ کے پاس بیٹھ گئی, آنکھوں سے پانی ہے نا آنسو, زمین جو ہے وہ تر ہو رہی ہے. جناب عبداللہ کہتے ہیں میں بالکل مقتل پڑھ رہا ہوں, مقتل کوئی اس میں پرچی کا لفظ نہیں ہے. جناب عبداللہ کہتے ہیں علی کی شہزادی کو کربلا کی کو واقعہ سناؤ, حالات سناؤ کربلا کے. تو کہتی ہے چچے جایا عبداللہ, کربلا میں میرا بھائی 13 ضربوں سے ذبح ہوا تھا, کربلا میں میرے عباس کے سے جو ہے نا بازو کٹ گئے تھے, کربلا میں میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی, کربلا میں میرے اصغر کے گلے پہ تیر لگا تھا, میری قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے. کہتے کوئی اونو محمد کی بھی سناؤ. سنو گے جملہ سارے ذرا میری طرف دیکھیں کہ جملہ کہہ رہا ہوں. اگر گھر بھی یاد آ گیا تو انشاءاللہ تیری آنکھوں سے آنسو جو نکلیں گے نا, ایک ایک آنسو 100 شہید سے زیادہ ثواب کا ملے گا. تو کہتے کو اونو محمد کی سناؤ. جب کہا نا اونو محمد کی سناؤ, اس وقت شہزادی کہتی ہے کہ جعفر طیار کے پوتے, حیدر کرار کے نواسے کربلا میں ایسے لڑے, کربلا میں ایسے لڑے کہ اکبر کی جاگیر سے باہر گرے. جب کہا نا اکبر کی تو جناب عبداللہ کو کالے کالے نشان یاد آ گئے. کہا تیرے ہاتھوں میں یہ کالے کالے نشان کیا ہیں؟ کہا یہی تو وہ نشان ہے جو حسین کی موت کے میں نے زیور پہنے ہیں, جو اکبر کی موت کے میں نے زیور پہنے ہیں. جب شہزادی گھر میں آئی نا, گھر میں آئی, اکبر جانو محمد کے بستر خالی دیکھے, کربلا کی طرح منہ کر کے کہتی ہے تم کربلا لے گئے.